بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خواتین و حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آج دورہ مضامین قرآن میں 13ویں پارے کے مضامین بیان کیے جائیں گے۔ 12ویں پارے سے سورہ یوسف کا آغاز ہوا اور اس میں پھر حضرت یوسف علیہ السلام کا قصہ اور آپ کا ذکر جاری ہے، اور یہ سورہ یوسف 13ویں پارے میں جا کر ختم ہوتی ہے۔ تو کل 12ویں پارے کے آخر میں یہ بتا دیا گیا تھا کہ جب بادشاہ کی خوابوں کی تعبیر حضرت یوسف علیہ السلام نے بیان فرمائی تو پھر اس بادشاہ نے، عزیز مصر نے، حضرت یوسف علیہ السلام کو دربار میں طلب کیا۔ تو آپ نے فرمایا کہ جب تک مجھ پر جو الزام لگے ہیں، مجھ پر لگنے والے جو الزام ہیں، ان کی صفائی نہ ہو جائے تو میں جیل سے باہر نہیں ہوں گا۔ چنانچہ خود عزیز مصر کی بیوی کے خاندان سے ایک فرد نے گواہی دی کہ اگر یوسف کی قمیص سینے کی جانب سے پھٹی ہے تو یہ قصوروار ہیں، اور اگر پشت کی جانب سے پھٹی ہے تو عورت قصوروار ہے، اور آپ کی قمیص پیچھے سے پھٹی ہوئی تھی۔ تو اس طرح سے پھر آپ کی برات ثابت ہوئی، اور خود عزیز مصر کی بیوی نے بھی اعتراف کر لیا کہ یوسف علیہ السلام پاک دامن ہیں، میں نے خود ہی انہیں دعوت گناہ دی تھی۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام اپنی پاک دامنی ثابت ہونے پر تفاخر کا اظہار کرنے کے بجائے اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ میں اب یہاں سے 13واں پارہ شروع ہو گیا کہ میں اپنے نفس کی برات کا دعویٰ نہیں کرتا، نفس تو برائی کا حکم دینے والا ہے، مگر جس پر میرا رب رحم فرمائے تو پھر اسے نفس کی برائی سے محفوظ فرما لیتا ہے۔ تو بے شک میرا پروردگار بہت بخشنے والا، بہت مہربان ہے۔ تو ظاہر ہے کہ اچھے اخلاق، اعلیٰ اوصاف اور بہترین تربیت ہر حال میں اپنا رنگ دکھا کر رہتی ہے۔ چونکہ یوسف علیہ السلام کی تربیت ایک عظیم باپ کے ہاتھوں خاندان نبوت میں ہوئی تھی، اور اپنے آباء و اجداد کی جو اخلاقی میراث تھی، اخلاقی وراثت تھی، اس میں سے آپ کو وافر حصہ ملا تھا۔ تو اس مثالی تربیت اور اخلاقی رفت، اخلاقی کمال کی وجہ سے آپ جتنی بھی آپ کو مصیبتیں پیش آئیں، ان سب میں بڑی پامردی کے ساتھ کھڑے رہے، اور جس کی وجہ سے تکلیف تو بہت ملی، لیکن تکلیف کے بعد پھر راحت، اور جو ظاہری طور پر یہ ایک سختی تھی، ذلت تھی، اس کے بعد حقیقی عزت کا دور پھر آ کے ہی رہا۔ تو ابتدائی طور پر تو آپ کو وزیر خزانہ بنایا گیا، لیکن بعد میں پھر آپ عزیز مصر کے منصب پر فائز ہوئے، یعنی بادشاہ وقت بنے۔ تو جناب یوسف علیہ السلام نے جو زراعت کا نظام تھا اس کو بڑی توجہ سے چلایا، اور خوشحالی کے جو 7 سال ہیں ان میں مستقبل کے لیے، فیوچر کے لیے بہترین پلاننگ کی، یہاں تک کہ جب پوری دنیا میں قید سالی عام ہو گئی تو مصر کی معیشت انتہائی مضبوط، انتہائی مستحکم ہو چکی تھی۔ قید سالی اپنے عروج پر پہنچی تو غلے کے حصول کے لیے دنیا بھر سے قافلے مصر پہنچنے شروع ہو گئے۔ تو اس سے پھر علماء نے یہ اصول بھی وضع کیا ہے کہ عہدے کی تمنا
اگرچہ یہ کوئی پسندیدہ بات نہیں ہے، لیکن اگر کسی شخص کے سوا کوئی اور مطلوبہ عہدے کا اہل نہ ہو تو پھر کوئی شخص اپنی خدمات پیش کر سکتا ہے۔ جناب یعقوب علیہ السلام کے بیٹوں نے بھی مصر کا رخ کیا، تو جب وہ عزیز مصر کے محل میں داخل ہوئے تو جناب یوسف علیہ السلام اپنے ان بھائیوں کو پہچان گئے۔ البتہ بھائی جو تھے آپ کے وہ آپ سے غافل تھے، تو آپ نے باتوں باتوں میں سے بھائیوں سے کہا کہ اگلی مرتبہ آپ اپنے چھوٹے بھائی بنیامین کو بھی ساتھ لانا، اگر تم اپنے چھوٹے بھائی کو نہ لائے تو تمہیں غلے سے پھر کچھ نہیں ملے گا، اور ساتھ ہی جو پونجی ان کے بھائی غلہ خریدنے کے لیے لائے تھے اس کو بھی اپنے بھائیوں کے سامان میں ڈال دیا۔ تو یہ ایک بڑا یعنی خاص حکمت کا عمل تھا۔ تو جناب یوسف علیہ السلام کے بھائی جب یعقوب علیہ السلام کے پاس پہنچے تو انہوں نے عزیز مصر کی بہت زیادہ تعریف کی، اور ساتھ ہی یہ بتلایا کہ بابا عزیز مصر کی خواہش تھی کہ ہم بھائی بنیامین کو بھی ساتھ لے کر جائیں۔ تو جناب یعقوب علیہ السلام نے جواب میں کہا کہ کیا میں تم پر پہلے کی طرح اعتماد کروں جس طرح میں نے اس سے پہلے یوسف کے معاملے میں تم پر اعتماد کیا تھا؟ تو اس پر پھر یعقوب علیہ السلام کے وہ بیٹے خاموش ہو گئے۔ جب سامان کھولا گیا تو اس میں غلے کے ساتھ ساتھ پونجی بھی برآمد ہو گئی۔ تو اس پر یعقوب علیہ السلام کے بیٹے نے کہا کہ دیکھیے جی، عزیز مصر نے تو ہماری پونجی بھی ہمیں دے دی ہے۔ تو پھر جناب یعقوب علیہ السلام نے کہا کہ میں بنیامین کو تمہارے ساتھ روانہ تو کر دوں گا، لیکن اس صورت میں روانہ کروں گا کہ تم اس کی حفاظت کی قسم کھاؤ، حلف دو یعنی۔ تو پھر بیٹوں نے جناب یعقوب علیہ السلام کے سامنے حلف دیا۔ تو جناب یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کو نصیحت کی کہ جب مصر میں داخلے کا وقت آئے تو علیحدہ علیحدہ دروازوں سے داخل ہونا۔ تو جب دوبارہ یوسف علیہ السلام کے بھائی ان کے پاس پہنچے تو جناب یوسف نے جناب بنیامین کو، یہ ان کے بھائی تھے، تو علیحدہ ایک طرف کر لیا اور ان سے کہا کہ میں آپ کا بھائی یوسف ہوں۔ اس کے بعد یوسف علیہ السلام نے اپنا پیالہ جناب بنیامین کے سامان میں رکھوا دیا۔ جب قافلہ روانہ ہونے لگا، یہ یعنی یہ حکمت تھی، آگے آپ کو پتہ چل جائے گا اگلی آیات کا جو مفہوم بیان ہوگا۔ جب قافلہ روانہ ہونے لگا تو اب وہ جو پیالہ رکھنے کی حکمت تھی وہ سامنے آ رہی ہے، تو اعلان کروایا گیا کہ قافلے والو تم چور ہو۔ تو جناب یعقوب علیہ السلام کے بیٹوں نے جواب میں کہا کہ اللہ کی قسم، ہم تو چور نہیں ہیں، نہ ہم زمین میں فساد پھیلانے آئے ہیں اور نہ ہی ہم چور ہیں۔ اس پر ان سے کہا گیا کہ اگر تم میں سے کسی کے سامان سے بادشاہ کا پیالہ برآمد ہو گیا تو پھر اب خود ہی بتاؤ اس کی کیا سزا ہوگی۔ تو جواب میں کہا کہ اس کی سزا تو پھر یہ ہے کہ جو مجرم ہوگا وہ خود اپنے کیا کا پھر ذمہ دار ہوگا۔ چنانچہ جب سامان کی تلاشی لی گئی تو جناب بنیامین کے سامان میں سے پیالہ برآمد ہو گیا۔ تو جناب یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے اس موقع پر بڑی عجیب رد عمل کا اظہار کیا اور کہا کہ اگر بنیامین نے چوری کی ہے تو اس سے قبل ان کے بھائی یوسف نے بھی چوری کی تھی۔ اس پر جناب یوسف نے کہا کہ تم الزام تراشی کرتے ہو، اس کی حقیقت سے تو اللہ بخوبی آگاہ ہے۔ پھر جناب یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے یہ بھی کہا کہ ہم اپنے بھائیوں میں سے کسی ایک کو پکڑ لیں۔ تو جناب یوسف نے کہا کہ معاذ اللہ، ہم کسی مجرم کی جگہ کسی دوسرے کو کس طرح پکڑ سکتے ہیں؟ جب پیالہ بنیامین کے سامان سے نکلا ہے تو پھر انہیں کو پکڑیں گے۔ تو یوسف علیہ السلام کے ایک بھائی نے کہا کہ میں تو واپس نہیں جاؤں گا یہاں تک کہ بابا یعنی یعقوب علیہ السلام مجھے اجازت نہیں دیں گے، یا پھر اللہ تعالیٰ کوئی میرے حق میں فیصلہ نہیں فرما دیتا۔ تو جناب یوسف علیہ السلام کے بھائی جناب یعقوب علیہ السلام کے پاس پہنچے اور ان کو جناب بنیامین کی گرفتاری کی خبر دی کہ اس طرح ان کے سامان میں بادشاہ کا پیالہ تھا۔ تو جناب یعقوب علیہ السلام نے بلند آواز سے یوسف علیہ السلام کا نام لیا اور اتنی شدت سے روئے کہ آپ کی بینائی بھی ختم ہو گئی۔ تو یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کو نصیحت کی کہ تم اللہ کی رحمت سے نا امید مت ہو اور یوسف اور ان کے بھائی کو تلاش کرو۔
اب جناب یوسف علیہ السلام کے بھائی دوبارہ مصر آئے تو حالت بدلی ہوئی تھی، غربت اور مفلوق العالی نے ان کو بری طرح متاثر کیا ہوا تھا۔ تو جب وہ یوسف علیہ السلام کے پاس آئے، اپنی غربت کا انہوں نے بتایا، غربت کی شکایت کی اور یہ تقاضا کیا کہ ہمیں کوئی صدقہ دیا جائے، تو جناب یوسف علیہ السلام اپنے بھائیوں کی اس لاچارگی اور یہ کیفیت جو ہے وہ برداشت نہ کر سکے، تو پھر پوچھا کہ تمہیں معلوم ہے کہ تم نے اپنے دور جاہلیت میں یوسف اور اس کے بھائی کے ساتھ کیا کیا تھا؟ تو بھائیوں نے کہا کہ آپ یوسف کو کیسے جانتے ہیں؟ کہیں آپ ہی تو یوسف نہیں؟ کہا ہاں میں ہی یوسف ہوں اور یہ میرا بھائی ہے۔ تو اللہ نے ہم پر احسان کیا، بے شک جو صبر اور تقوی اختیار کرتا ہے تو اللہ پھر نیکوکاروں کے جو اجر ہوتے ہیں وہ ضائع نہیں فرماتا۔ تو یوسف علیہ السلام جو کہ اب مصر کے بادشاہ تھے، اقتدار اعلیٰ پر متمکن تھے اور ساتھ ہی ساتھ نبوت کے منصب اعلیٰ پر بھی فائز تھے، تو ایمان اور تحمل کی بلندیوں پر پہنچے ہوئے تھے، تو انہوں نے بھائیوں کی پریشانی اور جو ان کا جرم تھا وہ ظاہر ہونے کے بعد بھائیوں کی گھبراہٹ کو بھانپ لیا۔ اب ظاہر ہے وہ بہت گھبرا گئے کہ یہ تو بات کھل کر سامنے آ گئی اور یوسف تو اب بادشاہ ہیں اور یہ تو جان سے بھی مار سکتے ہیں۔ فرمایا کہ آپ لوگوں سے میں اب کسی قسم کا انتقام نہیں لوں گا، کوئی انتقام نہیں لیا جائے گا، میں تمام زیادتیوں اور مظالم کو معاف کرتا ہوں۔ تو یہ جو پھر یوسف علیہ السلام نے انہیں معاف کیا اور حلم اور بردباری کا مظاہرہ فرمایا تو اس کا پھر ان پر بڑا اثر ہوا۔ انہوں نے بھی اعتراف جرم کے ساتھ اپنے لیے معافی کی درخواست پیش کر دی۔ ادھر بیٹے کے غم میں رو کر جناب یعقوب اپنی بیرائی سے معروم ہو چکے تھے، تو یوسف علیہ السلام نے موجزانہ تاثیر کی حامل اپنی قمیص روانہ کر دی اور کہا کہ اسے بابا جان کے چہرے پر ڈالنا تو ان کی بینائی واپس آ جائے گی اور پھر آئندہ سفر میں ان کو بھی اپنے ہمراہ لانا۔ تو جناب یعقوب علیہ السلام کے بیٹے جب آپ کی قمیص لے کر روانہ ہوئے تو وہ اپنے گھر میں موجود بیٹوں کو مخاطب ہو کر انہوں نے کہا کہ مجھے یوسف کی خوشبو آ رہی ہے۔ اس پر بیٹوں نے کچھ بے ادبی والے الفاظ کہے تو پھر جناب یعقوب علیہ السلام تو خاموش ہو گئے۔ جب مصر سے آپ کے بیٹے آئے تو انہوں نے کہا کہ آپ کے چہرے پر قمیص ڈالی، تو یعقوب علیہ السلام کی بینائی واپس آ گئی۔ تو جناب یعقوب علیہ السلام کے گھر میں موجود بیٹے انتہائی شرمندہ ہوئے، انہوں نے معافی مانگی، تو یعقوب علیہ السلام نے بھی اپنے بیٹوں کو معاف فرما دیا۔ اب سب اہل خانہ مصر کو روانہ ہوئے اور شہر سے باہری سرکاری پروٹوکول کے ساتھ ان کا استقبال کیا گیا، اور پھر دربار شاہی میں پہنچتے ہی والدین اور 11 بھائی یوسف کے سامنے سجدہ ریز ہو گئے۔ یہ تعظیمی سجدہ تھا جو ہماری شریعت محمدیہ میں اب جائز نہیں ہے۔ تو یوسف علیہ السلام نے کہا کہ اے میرے باپ، یہ میرے اس پہلے خواب کی تعبیر ہے، بے شک میرے رب نے سچ کر دکھایا اور اس نے مجھ پر احسان فرمایا۔ یوسف علیہ السلام نے رب ذوالجلال کا ان کلمات میں شکریہ ادا کیا کہ اے میرے رب، تو نے مجھے مصر کی حکومت عطا کی اور مجھے خوابوں کی تعبیر کا علم عطا فرمایا۔ اے آسمانوں اور زمین کو پیدا کرنے والے، تو ہی دنیا اور آخرت میں میرا کارساز ہے، مجھے دنیا سے مسلمان اٹھانا اور مجھے نیکوں کے ساتھ ملا دینا۔ یہ جو رب قد آتیتنی من الملک، تو ملک سے مراد یہ مصر ہو گیا۔ تو جناب یوسف علیہ السلام کا یہ واقعہ احسن القصص، یعنی قصوں میں سب سے بہترین قصہ، یہ عروج و زوال کی ایک داستان ہے، یہ صبر و استقامت کی ایک دستاویز ہے۔ سبق اس سے یہ ملتا ہے کہ اللہ صبر کا پھل ضرور دیتا ہے، چاہے اس میں دیری کیوں نہ ہو جائے، اور تقوی اور پاکیزگی کا انجام ہمیشہ اچھا ہوتا ہے۔ تو دیکھا جائے تو یوسف کا جو معاملہ ہے، جناب یوسف کا جو معاملہ ہے، یہ قدرت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کس طرح شر میں سے خیر کو نکالا۔ حاسدوں نے حضرت یوسف کو نقصان پہنچانا چاہا، لیکن ان کے اسی عمل سے حضرت یوسف کو ایک عظیم مقام دے دیا گیا۔ تو
سورت کے آخر میں یہ بتایا گیا ہے کہ قرآن کے بیان کردہ واقعات میں لوگوں کے لیے بہت ہی درس عبرت ہے، اور جس طرح یوسف کو حاسدین نے دربدر کر کے کنویں میں ڈال دیا، لیکن بعد میں پھر عاجزی اور لاچارگی کے ساتھ ان کے سامنے حاضر ہوئے، اسی طرح مکہ والے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک روز مکہ سے ہجرت کرنے پر تو مجبور کریں گے، مگر ایک دن پھر ان کے سامنے ندامت و خجالت کا وہ دن آئے گا کہ وہ فخر دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے سر جھکائے کھڑے ہوں گے۔ اور اللہ کی یہ سنت ہے کہ تقوی اور صبر و استقامت کی صفات رکھنے والے سرخرو ہوتے ہیں۔ قرآن اس حقیقت کو کھول کھول کر مختلف اسالیب سے بیان فرماتا ہے، اور جو مانتے ہیں ان کے لیے یہی ہدایت ہے اور یہ پیام رحمت ہے۔ تو یہاں جی سورہ یوسف کا اختتام ہوتا ہے، اس کے بعد سورہ رعد کا آغاز ہوتا ہے۔ سورہ رعد میں توحید، رسالت اور آخرت، یہ تین عقیدے اور یہ تین بنیادی عقیدے ان پر بحث کی گئی ہے، اور جو پہلی آیت ہے اس میں قرآن مجید کی حقانیت کو، قرآن مجید کے سچ ہونے کو، ایک حقیقت ہونے کو بیان فرمایا گیا ہے، اور یہ ہے کہ ایک نقطہ یہ بھی ہے کہ جو صورتیں حروف مقطعات سے شروع ہو رہی ہیں ان کی ابتدا میں عام طور پر قرآن کا ذکر ہوتا ہے، اور جس سے ایک قسم کا چیلنج دیا جاتا ہے کہ جو لوگ نعوذ باللہ قرآن کو انسانی کاوش قرار دیتے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی قدرت اور جلالت کا بیان ہے کہ اس نے کیسے بغیر ستونوں کے آسمانوں کو بلندی پر قائم رکھا ہوا ہے، سورج اور چاند کو ایک خاص شیڈول کے ساتھ اس نے تابع کر رکھا ہے، زمین کا پھیلاؤ اور اس میں جو پہاڑ ہیں ان کو میخوں اور لنگر کی طرح قائم رکھنا، یہ دریاؤں کی روانی، یہ رات دن کا نظام، یہ طرح طرح کے پھل، انگوروں اور کھجوروں کے باغات، اور یہ ساری کائنات کے جو امور ہیں ان کی تدبیر، تو پھر فرمایا کہ اہل عقل کے لیے اس میں بڑی نشانیاں ہیں۔ مزید علم و قدرت کا بیان ہے کہ ماں کے پیٹ میں کیا ہے اللہ ہی جانتا ہے۔ تو اب جو جدید سائنس ہے وہ زیادہ سے زیادہ بچے کی جو جنس ہے، یعنی سیکس کے اعتبار سے کہ وہ میل ہے فیمیل، اور صحت کے بارے میں الٹرا ساؤنڈ کی مدد سے اندازہ لگا سکتی ہے، لیکن جدید سائنس اس بات کا پتہ نہیں لگا سکتی کہ وہ نیک ہوگا کہ بد ہوگا، غریب ہوگا کہ امیر ہوگا، عالم بنے گا کہ جاہل رہے گا، تو یہ چیزیں یہ اللہ ہی جانتا ہے۔ تو اللہ کے علاوہ کسی کے پاس ان تمام باتوں کا علم نہیں ہے۔ انسانی حفاظت کے لیے فرشتوں کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے ایک سیکورٹی کا نظام بنا رکھا ہے۔ پھر قوموں کے عروج و زوال کا ضابطہ کہ جب تک کسی قوم کی عملی زندگی نہیں بدلتی تو اللہ تعالیٰ بھی اس کی حالت کو نہیں بدلتا۔ تو بارش سے بھرے ہوئے بادل، بجلی کی چمک اور کڑک اللہ کی تسبیح اور تحمید یعنی حمد بیان کرتے ہیں، اور فرشتے بھی خوف اور ڈر کے ساتھ اللہ کی حمد میں، اس کی تعریف میں رطب اللسان رہتے ہیں۔ اس کے بعد کی جو آیتیں ہیں ان میں یہ فرمایا گیا ہے، مضامین کا خلاصہ یہ ہے کہ آسمانوں اور زمین میں جو چیز بھی ہے وہ سب خوشی یا ناخوشی دونوں حوالوں سے اللہ ہی کے لیے سجدہ کر رہی ہے۔ یہ جو کائنات کے جتنے بھی مناظر ہیں، مظاہر ہیں، تو یہ سب کچھ، ہر چیز جو ہے وہ اس قادر مطلق کی جانب سے ہے، اس نے مقرر کی ہوئی ہے۔ ہر چیز کا اپنی ڈیوٹی کو انجام دینا یہی عبادت ہے اس کے لیے۔ پھر ارشاد فرمایا کہ آسمان سے برسنے والی بارش کے نتیجے میں
ندیاں بہنا شروع ہو جاتی ہیں، نالے بہنا شروع ہو جاتے ہیں، سیلاب سے سیلاب آنا شروع ہو جاتے ہیں، بلبلے بنتے ہیں، جھاگ پیدا ہوتے ہیں۔ پھر فرمایا کہ یہ جو جھاگ ہے تو وہ ختم ہو جاتا ہے، لیکن جو چیز لوگوں کو فائدہ دیتی ہے وہ زمین میں باقی رہتی ہے۔ پھر فرمایا کہ اللہ تعالیٰ حق اور باطل کے فرق کو واضح کرنے کے لیے اس طرح کی مثالیں بیان فرماتا ہے۔ تو پھر یہ فرمایا کہ اگر کسی کلام کی تاثیر سے پہاڑوں کو اپنی جگہ سے ہٹا کر چلایا جا سکے، تو زمین کو پھاڑ کر ٹکڑے ٹکڑے کیا جا سکے، یا مردوں کو زندہ کر کے ان سے گفتگو کی جا سکے، تو وہ کلام یہ قرآن ہی ہے۔ نشانیاں طلب کرنے والوں کے لیے اس سے بڑی اور کیا نشانی ہوگی کہ پہلے انبیاء اور رسولوں کا مذاق اڑانے والوں کو مہلت دے کر پھر انہیں عبرتناک طریقے سے پکڑا گیا۔ لہٰذا اے محبوب، آپ کا مذاق اڑانے والے بھی نہیں بچ سکیں گے۔ پھر نبی کا بتایا گیا کہ نبی جو ہے وہ عام انسانی زندگی گزارنے والوں میں سے جو افراد ہوتے ہیں انہی میں سے ہوتے ہیں، بیوی بچے اور بچی تقاضے ان کے ساتھ بھی لگے ہوتے ہیں۔ تو جہاں تک ان کے معجزات کا تعلق ہے تو یہ بھی اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہی صادر ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کے ذریعے معجزات دکھاتا ہے، قدرت اللہ ہی کی ہوتی ہے۔ اور وہ لوگ جو بشر ہونے کی وجہ سے کسی نبی کی نبوت کا انکار کر دیتے ہیں وہ دراصل ناواقف ہیں، تو انہیں یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ قرآن مجید کا ان کا انکار کرنے کے باوجود قرآن مجید کی ہدایت پھیل رہی ہے، اہل ایمان پھیلتے جا رہے ہیں، اور جو منکرین کا دائرہ ہے وہ محدود ہوتا جا رہا ہے۔ اس کے بعد سورہ ابراہیم کا آغاز ہوتا ہے۔ سورہ ابراہیم کے آغاز میں بھی ایک بار پھر قرآن مجید کی سچائی، اس کی حقانیت اور اللہ تعالیٰ کی قدرت اور اس کا جو اختیار ہے اس کا مضمون بیان ہوا ہے کہ کفار اور مشرکین آخرت پر دنیا کو ترجیح دیتے ہیں، جو رائے حق ہے اس میں رکاوٹ بنتے ہیں، اپنی کمبختی کے باعث کجی کے طلبگار رہتے ہیں۔ پھر اس میں مختصر طور پر انبیاء کا ذکر ہوا ہے اس صورت میں، اور جو ابو الانبیاء سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی اپنے معصوم بچے اور بیوی کو لک و دک صحرا میں چھوڑنے کا خصوصیت کے ساتھ تذکرہ ہے۔ تو ظاہر ہے پھر اسی مناسبت سے اس صورت کا نام سورہ ابراہیم رکھ دیا گیا ہے۔ اس کے بعد کی جو آیتیں ہیں ان میں یہ بتایا گیا ہے کہ ہر قوم میں اس کی زبان میں سمجھانے والے نبی ہم نے مبعوث کیے۔ اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم کا تذکرہ ہے کہ اللہ نے بنی اسرائیل پر نعمتیں اتاری اور فرعون جو ان پر ظلم کرتا تھا، عذاب دیتا تھا، اس کے ظلم سے نجات دی۔ پھر فرمایا کہ شکر کرنے سے نعمت میں اضافہ ہوتا ہے اور ناشکری سے نعمت چھن جاتی ہے۔ اس کے بعد کے جو مضامین ہیں اس میں قوم نوح، قوم عاد اور قوم سمود کا مختصر تذکرہ ہے۔ اس کے بعد پھر وہی ان مشرکین کا، منکرین کا قصہ پٹا اعتراض کہ تم ہمارے جیسے انسان ہو، نبی کیسے ہو سکتے ہو؟ تو کیوں ہمیں ہمارے جو آباء و اجداد کا طریقہ اس سے ہٹانا چاہتے ہو؟ تو ہم تمہیں اپنے ملک سے باہر نکالیں گے۔ تو اس کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ جو متکبر ہیں، جو دشمن ہیں، معاند ہیں، ظالم لوگ ہیں، وہ ہلاک ہوں گے، اور جو نبیوں کو ماننے والے ہیں زمین کا جو اقتدار ہے اس کے وارث وہ ہوں گے۔ آیت نمبر 21 میں بتایا گیا کہ قیامت کے دن جب مجرموں کو آپس میں بات چیت کا موقع ملے گا تو وہ پھر ایک دوسرے پر اعتراض کر کے دل کی بھڑاس نکالیں گے، کہیں گے کہ دنیا میں تم نے ہم سے گناہ کروائے، اب عذاب کو بھی ہم سے ہٹواؤ۔ تو وہ کہیں گے کہ ہم تو خود عذاب میں پھنسے ہوئے ہیں، تمہیں کس طرح بچا سکتے ہیں؟
پھر جہنمی جتنے ہوں گے وہ شیطان کی طرف متوجہ ہوں گے اور اسے برا بھلا کہیں گے۔ وہ کہے گا مجھے کیوں ملامت کرتے ہو، میں نے تو ذرا سا اشارہ کیا تھا، تم خود ہی اس پر چل کر گناہوں کے کا ارتکاب کرتے رہے ہو، مرتکب ہوتے رہے ہو، لہٰذا نہ تو میں اپنے آپ سے عذاب کو ہٹا سکتا ہوں اور نہ تم سے ہٹا سکتا ہوں۔ اس کے بعد کا جو مضمون ہے اس میں ایمان اور کفر کی مثال دی گئی کہ کلمہ طیبہ کی بدولت ایمان کا مضبوط اور ایک تناور درخت بن جاتا ہے، جسے پھر کوئی آندھی، کوئی طوفان، کوئی جھکڑ نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ اور لیکن جب کلمہ خبیثہ کے نتیجے میں کفر کی کمزور جھاڑیاں اگنے لگتی ہیں تو پھر معمولی اشارے سے وہ زمین سے اکھڑ جاتی ہیں۔ اس کے بعد آیت نمبر 37 میں 37 میں ایک واقعہ کا ذکر ہے کہ جب ابراہیم علیہ السلام اللہ کے حکم سے حضرت حاجرہ اور جناب اسماعیل کو مکے کی زمین میں جو بے آب و گیا، نہ پانی نہ گھاس، اس میں چھوڑ کر آئے تو رخصت ہوتے وقت اللہ سے دعا کی کہ اے ہمارے رب، میں نے اپنی اولاد کو تیری حرمت والے گھر کے نزدیک بے آب و گیا وادی میں ٹھہرا دیا ہے تاکہ وہ نماز کو قائم رکھیں، اور تو لوگوں میں سے بعض کے دلوں کو ان کی طرف مائل فرما اور پھلوں سے روزی عطا فرما۔ اس کے بعد کی آیت میں پھر جو بڑھاپے کے عالم میں حضرت اسماعیل اور حضرت اسحاق جیسی اولاد کے عطا کیے جانے پر اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے یہ دعا فرمائی کہ اے میرے رب، مجھے ہمیشہ نماز قائم کرنے والا بنا دے اور میری بعض اولاد کو بھی۔ اے ہمارے رب، میری دعا کو قبول فرما۔ اے ہمارے رب، مجھے میرے ماں باپ اور سب مومنوں کی قیامت کے دن مغفرت فرما۔ اس کے بعد پھر ظالموں کی گرفت کا جو آسمانی نظام ہے اس کا تذکرہ ہے کہ ظالم جو آزادی کے ساتھ دندناتے پھرتے ہیں وہ یہ دھوکے میں نہ پڑے، یہ تو اللہ کی طرف سے مہلت ہوتی ہے، جب اچانک اس کی گرفت کے لیے اللہ کا نظام حرکت میں آتا ہے تو پھر انہیں کوئی نہیں بچا سکتا۔ پھر جس دن دہشت سے سب کی آنکھیں کھلی رہ جائیں گی، لوگ سر اٹھائے بے تحاشا دوڑ رہے ہوں گے، پلک تک ان کی چپک نہ سکے گی، ان کے دل ہوا ہو رہے ہوں گے، تو اس دن پھر یہ ظالم اللہ کی بارگاہ میں عرض کریں گے کہ ہمیں کچھ مہلت دے کہ ہم تیرے پیغام کو قبول کریں، تیرے رسولوں کی اطاعت کریں۔ پھر اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ کیا تم نے اس سے پہلے یہ قسمیں نہیں کھائی تھیں؟ تم ان لوگوں کے گھروں میں رہتے تھے جنہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا تھا، تم پر تو سب کچھ واضح ہو چکا تھا کہ ہم نے ان کے ساتھ کیسا معاملہ کیا تھا، اور ہم نے تمہارے لیے مثالیں بیان کی تھیں، اور پھر انہوں نے ایسی گہری خطرناک سازشیں کیں کہ ان سے پہاڑ بھی اپنی جگہ سے ہل جائیں۔ تو اللہ کے درمیان تو اللہ کے پاس تو وہ ساری سازشیں لکھی ہوئی ہیں، تم اللہ کو اپنے رسولوں کے کیے ہوئے وعدے کے خلاف کرنے والا بالکل نہ سمجھو۔ تو یہ جی یہاں پھر اختتام ہو جاتا ہے 13ویں پارے کا، اور یہ 13ویں پارے کے مضامین تھے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں فہم قرآن، تفہم قرآن اور اس کے بعد عمل بالقرآن کی توفیق ارزانی فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔